السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو مقصد ہے اس کلپ کا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے رمضان کی تیاری کرنے میں لگیں اور اس کے لیے جو ہے وہ فکر کریں اور تھوڑی سی کوشش بھی کریں اور رمضان کو اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں وہ میں انشاءاللہ اس میں ذکر کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کا فائدہ دے اور آپ لوگوں کو بھی دے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک رمضان ایک اہم مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور اس میں ہمیں پہلے سے تھوڑا سا پریپریشن کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے پروگرام، تو کافی دن پہلے سے، کافی مہینوں پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر اس میں غور کیا جائے جو رمضان کے متعلق ہیں، تو یہ پتہ لگے گا کہ آپ 2 مہینے ایٹ لیسٹ اس سے پہلے کم و بیش آپ جو ہیں وہ رمضان کے بارے میں صحابہ سے بات فرمانا شروع کر دیتے تھے اور رمضان کے فضائل کے بارے میں بات فرماتے تھے، اور ان کو اتنا پریپیئر کر دیتے تھے، اتنا تیار کر دیتے تھے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت اہم مہینہ آنے والا ہے، کوئی اہم چیز آنے والی ہے، اس کے لیے وہ تیار ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث سے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہم اچانک سے رمضان کی تیاریوں میں نہ لگیں۔ جب چاند نظر آئے اور اعلان ہو کہ کل روزے ہیں، جب تیاری میں نہ لگیں، بلکہ اپنے آپ کو 1-2 مہینے پہلے سے تیار کرنا شروع کریں۔ اور یہ تو تجربے کی بات ہے اور ایکسپیرینس ہے، جس چیز کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا شروع کریں گے تو جب وہ چیز کا وقت آئے گا تو آپ ویل پریپیئرڈ ہوں گے، بہترین طریقے پر تیار ہوں گے اور وہ کام بہترین طریقے سے آپ سر انجام دیں گے۔ تو صحابہ کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے سے نبی علیہ السلام ان کا ذہن بناتے تھے رمضان کے بارے میں کہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت والا ہے، تو اس طریقے سے اس کے فضائل بتاتے تھے، تو صحابہ پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ تو اب الحمدللہ ہمارا رمضان آنے والا ہے، کچھ ہی مہینے رہ گئے، تو ہمیں ابھی سے اپنی تیاری کرنا شروع کرنی پڑے گی، تو جب ہی رمضان اچھے گزریں گے، ورنہ تو پھر وہ رمضان آئیں گے اور پھر رمضان تو چلے جائیں گے اور ہم ویسے کے ویسے کھڑے رہ جائیں گے۔ تو پہلے سے تیاری کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا، پہلے سے تیاری ہوتی کسی کام کی تو بہت اچھے سے جب وقت آتا ہے تو انسان اس کو کر پاتا ہے، اچانک سے بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا۔ تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو میری یہ ہوگا، ایک جو پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بیٹھ کر اسکیجول بنائیں، کہ یہ سوچیں، ایک کتاب لیں اور نوٹ بک جو ہوتی ہے اس پہ لکھیں کہ لاسٹ رمضان جب آئے تھے تو میں نے کس طریقے سے رمضان گزارا تھا، پورے دن کا میرا کیا اسکیجول تھا 2021 کے رمضان میں، وہ پورا لکھیں۔ اب اس کو دیکھیں کہ مجھے کیا چیز کرنی چاہیے تھی، میں نے کتنا کیا، کتنا ٹائم دینا چاہیے تھا، کتنا دیا۔ اگر الحمدللہ بہت ٹائم دیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یار جو میرا گول تھا وہ میں نے کیا ہے، تو سیٹسفائی تو ہونا نہیں ہے، اللہ سے تو یہی کہنا ہے یا اللہ جتنا دینا چاہتا ویسے نہیں دیا، لیکن وہ چیز لکھ لیں، ان چیزوں میں اتنا ٹائم دیا۔ مثال کے طور پر جاب میں نے اتنی دیر کری، سویا میں اتنی دیر، ٹھیک ہے، افطاری کی تیاری اتنی دیر کری، عورتیں اس طرح لکھ لیں، مرد بھی اکثر خریدنا ہے کچھ بازار سے یہ وہ اس طرح لکھ لیں، ٹھیک ہے، دعوتیں کتنی ہوئیں، کیا کیا کیا، ادھر کتنا ٹائم لگا، ٹھیک ہے، اور پھر قرآن شریف کتنی دیر پڑھا، نمازوں میں کتنا ٹائم لگا، تسبیحات میں کتنا ٹائم لگا، اللہ سے مانگنے میں، دعاؤں میں کتنا ٹائم لگا، دین کے دوسرے کاموں میں کتنا ٹائم لگا، سب لکھ لیں پورا، پھر جتنا بھی یاد ہے سوچ کر لکھ لیں۔ اب اس کو
اب 2022 کا جب رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں اپنے عزائم لکھیں، اپنی انٹینشن لکھیں، مجھے اب ان چیزوں میں اتنا ٹائم دینا ہے، جتنا ٹائم کم دیا تھا لاسٹ ٹائم دوسرے یعنی نیکی کے کاموں میں، اتنا اب زیادہ دینا ہے جو اچھے کام ہیں، اور جتنا ٹائم زیادہ دنیا میں دیا تھا اس سے آپ کم کر دیں جب آج کا آپ اسکیجول بنائیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کا اسکیجول بنا ہوا ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو پھر آپ اکارڈنگلی اس کو فالو کریں گے، اور جب وقت آئے تو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ رمضان میں جتنا ہم نے ٹائم اچھے کاموں میں دیا تھا اس کو بڑھا دیں، اور جتنا ٹائم ہم نے جو ہے دنیا کے کاموں میں دیا تھا اس رمضان میں کم کر دیں، یہ مقصد ہے۔ اور اس رمضان کو گویا اس طرح چلائیں کہ یہ گویا میرا آخری رمضان ہے۔ اللہ پاک جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ان سب کو صحت و عطا فرمائے، عمر میں برکت دے، لیکن اس کی فکر ہوگی تو آگے چلے۔ جیسے نماز ہے نا، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم شما فرمائے، جب تم نماز پڑھو وہ یہ گمان کرو کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم بہت خوشی خضوع سے نماز پڑھو گے، ڈیووشن اینڈ کنسنٹریشن سے نماز پڑھو گے۔ جب یہ سوچو گے میری آخری نماز ہے تو بولو گے اب اس کے بعد تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو اچھا پڑھو۔ اس طریقے سے انسان سوچے کہ میرا رمضان ہو سکتا ہے میرا آخری ہو، کسی کو کچھ نہیں پتا، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا، واقعی بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، ہمارے اپنی جاننے والوں میں، آج وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ جب آخری ہے تو اس کے بعد رمضان نہیں ملے گا، تو بہترین طریقے سے گزاریں۔ سب سے زیادہ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی ٹائم ضائع، یہی اسکیجول بنانے کا مقصد ہے، کوئی ٹائم ضائع نہ ہو۔ اسکیجول میں جب بنائیں تو احتیاط کریں، کوئی میرا ٹائم ضائع نہ ہو، کوئی فضول کام میں نہ لگے۔ ہاں، اگر میں کوئی نیکی نہیں کر رہا تو برائی بھی نہ کروں۔ ہاں، اگر اس ٹائم پہ میں کوئی نیکی نہیں کر پا رہا تو میں برائی بھی نہ کروں۔ ہاں، ایک ہے کہ نیکی کا کرنا، ایک ہے برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ نیکی تو کریں انشاءاللہ، اس کا کرنا ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ہر دفعہ بچانا ہے، ہر دن بچانا ہے، ہر لمحے بچانا ہے، خاص طور پہ رمضان میں تو بہت ہی بچانا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی کلپس اس کے بارے میں آتے رہیں گے رمضان کے بارے میں، لیکن آج تک کے لیے یہی ہے کہ اپنا اسکیجول بنائیں، دیکھیں، اور انشاءاللہ نیت کریں کہ اچھی طریقے سے اس دفعہ رمضان گزاریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسکیجول بنانے کی برکت یہ ہوگی، آپ حضرات دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم جو ہم پچھلے رمضان میں نہ دے سکے اس دفعہ انشاءاللہ دے سکیں گے، اور اپنے آپ کو جب پہلے سے پریپیئر کریں گے، پہلے سے چھٹیاں تھوڑی سی لے لیں جو لے سکتے ہیں رمضان میں، تاکہ اعتکاف ہو جائے اس میں، اور پھر دوسری عبادتیں ہو جائیں، پہلے سے سوچنا شروع کریں، تیاری شروع کریں۔ جب وقت آئے گا رمضان کا تیار ہوں گے، پھر ایسا رمضان گزرے گا جو پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں رمضان گزارنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ پاک بھائی ہم سب کو رمضان کو دیکھنا اور اس کی برکات اور اس میں عبادت کرنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔